بات آسان ہے، یزیدیت مرد آباد کہہ لینا بہت آسان ہے، لیکن اس یزیدیت کے خلاف عملی طور پر جنگ لڑنے کے لیے، کردار کی جنگ لڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ امام حسین کا پیغام سنیں۔ فرمایا یزید کی بیعت چاہتے ہو؟ یزید رجل فاسق، یزید کا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ فاسق ہے۔ بات سمجھیے، اس کا مطلب ہے کہ فاسق کو حسین نے اپنی بزم سے نکال دیا۔ فاسق اور حسینیت کا کوئی جوڑ، افمن کان مومن کمن کان فاسقا، قرآن نے کہا کیا مومن اور فاسق برابر؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہے۔ مومن مومن ہے اور فاسق فاسق ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں بیعت اس کی نہیں کرتا؟ میں یزید کی کیوں بیعت نہیں کرتا؟ وہ فاسق ہے۔ پہلا تعارف ہے یزید کا رجل فاسق، دوسرا تعارف شارب الخمر، یزید شرابی ہے۔ تیسرا تعارف قاتل نفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ چوتھا تعارف معلن بالفسق، کھلا گناہ کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں تو امام نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے، میں اس لیے یزید کی بیعت نہیں کرتا کہ وہ فاسق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یزید فاسق ہے تو پھر فاسق کو یزیدی تو کہہ سکتے ہو، حسینی نہیں کہہ سکتے۔ اگر یزید شرابی ہے تو پھر تم شرابی کو، جب یزید شرابی ہے تو پھر ہر شرابی کو یزیدی کہہ سکتے ہو، حسینی نہیں کہہ سکتے۔ اگر یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے تو پھر ہر نفس محترمہ کے قاتل کو یزیدی کہا جا سکتا ہے، لیکن حسینی نہیں کہا جا سکتا۔ اور آخر میں میرے مولا نے فرمایا جاؤ، میں خالی اپنی طرف سے نہیں، آج سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر حسینی کی طرف سے، ہر عزادار کی طرف سے، ہر ماتمی کی طرف سے، ہر مومن کی طرف سے، ہر موحد کی طرف سے میرے امام نے اعلان کیا مثلی لا یبایع مثلا، قیامت تک کے لیے مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا ہے۔ اور یزید کے سامنے جھکنے سے بچنے کا راز یہ ہے کہ کردار میں حسینی بن جائیے، اپنے عمل سے حسینیت کو ثابت کیجیے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں حسین لائیے۔ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ حسین شناسی، معرفت حسین۔ 10 دن حسین کے گھر آ کر بندے کو حسین سمجھنا آئے تو پھر دو ہی باتیں ہیں، یا اس کا ظرف اس لائق نہیں ہے کہ وہ معرفت حسین حاصل کر سکے، اور یا وہ جہاں گیا ہے وہاں حسین سمجھایا نہیں گیا۔ آخری ایک بات کہہ رہا ہوں، حسین کی معرفت کے لیے پہلا زینہ کیا ہے، پہلی سیڑھی کیا ہے جس پہ قدم رکھیں گے تو معرفت حسین کی طرف چلیں گے؟ مجلس، عزاداری، ماتم، بڑے بڑے عالم کو سننا، یہ سب باتیں حق ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک شے ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ رزق حلال ہوگا تو معرفت حسین کی پہلی سیڑھی چڑھو گے۔ یہ بنیاد ہے معرفت حسین کے لیے، رزق حلال ہونا۔ جب بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا نے روز عاشور پوچھا تھا، کس سے پوچھا تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ کب پوچھا تھا؟ جب تیروں کی آوازیں آ رہی تھی، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے بڑھ رہے تھے۔ وہ جو سامنے امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے نا، بی بی نے ان کے متعلق امام حسین سے چند سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے میرے ویر حسین، اے میرے بھائی حسین، یہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، کیا یہ آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں؟ اس بات کو سمجھیے گا میرے عزیز و بزرگ اور دوست، کیا یہ آپ کی معرفت نہیں رکھتے؟ فرمایا ماجائی بالکل مجھے جانتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے لیکن جانتے ہیں۔ کیا اے میرے بھائی، انہوں نے آپ کا اور نانے رسول کا جو تعلق تھا
کبھی آپ پشت رسول پہ سوار ہوئے، کبھی دوش رسول پہ سوار ہوئے، کبھی رسول اللہ نے آپ کے لبوں کو چوم کے کہا حسین منی وانا من الحسین، کبھی فرمایا لوگوں اسے پہچانو انہ منی وانا منہ، کبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ اے میرے ویر، یہ جتنے باتیں میرے نانا نے آپ کے متعلق کی ہیں، انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ سنی ہیں یا نہیں سنی؟ اب آپ خود سوچیں، وہ جو امام حسین کو قتل کرنے کربلا میں آئے تھے، کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ نواسہ پیغمبر ہے؟ بولیے تھوڑا میرے ساتھ، کیا نہیں پتا تھا کہ یہ فرزند بتول ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ اس کے گھر میں قرآن اترا؟ اور پھر امام نے ایک جگہ پر نہیں، جا کر دیکھیے مدینے سے لے کر کربلا تک جا بجا امام لوگوں کو اپنا تعارف کراتے رہے، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ پائے کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ کون حسین تھا جس کے خلاف میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ اب امام نے وہی جواب اپنی بہن کو بھی دیا، اے میری بہن، سب جانتے ہیں۔ کہا ویر، جب یہ سب تجھے جانتے ہیں تو پھر تجھے قتل کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا یا اختی انہم مولیت بطونہم من الحرام، اے میری ماں جائی، ان کے پیٹ حرام سے مر چکے ہیں۔ جب بطنوں کی غذا حرام ہوتی ہے، نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، نہ 14 کا فرمان اثر کرتا ہے۔ اور یہی سبب ہے ہزاروں آیتیں سننے کے بعد بھی ہم ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، ہزاروں حدیثیں سننے کے بعد بھی ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بدنوں کی غذا درست نہ ہو۔ اور حسینیوں پہلا زینہ ہے معرفت حسین کے لیے بدن کی غذا کا پاک ہونا۔ اور میں کہتا ہوں اگر لوگوں کے پیٹوں کی غذا پاک ہوتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔